بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملے بہترین اور دلچسپ کہانیاں۔ ہم بھی ہوا میں اڑ رہے تھے۔ خوشبو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دوست کرن ہو؟ نہیں، وہ کرن نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کون تھی؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون تھی، لیکن تھی بہت طاقتور۔ اس کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت تھی۔ تم نے دیکھا تھا کہ وہ کتنے بڑے طوفان کی شکل میں ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ یہاں تو ہر کوئی میرا دشمن ہے۔ ابھی حشام سے جان بچاتی پھر رہی ہوں کہ ایک اور دشمن بن گئی۔ ارسا نے پریشانی سے کہا۔ ارسا، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اسے دلاسا دیا تو وہ مسکرا دی۔ پھر ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک وادی میں اترے۔ وادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ آج سے پہلے ایسی خوبصورت جگہ میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ عاطف، یہ کرن کی وادی ہے۔ بوڑھا حشام ہمیں یہیں ملے گا۔ ارسا نے چلتے چلتے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ اس وادی میں نہ ہو؟ میں نے اندازہ لگایا۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں ابھی دیکھتی ہوں کہ اس وقت کہاں ہے۔ ارسا نے رک کر کہا اور اپنا ہاتھ منہ کے سامنے رکھ کر کچھ پڑھنے لگی۔ اس کے ہاتھ پر ایک عکس نمودار ہوا۔ عکس بوڑھے کا تھا۔ وہ ایک کمرے میں کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر ارسا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا ہوا ارسا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے پاس بہت اچھا موقع ہے۔ حشام اسی وادی میں ہے اور وہ اس وقت کوئی چلہ کرنے میں مصروف ہے۔ اگر تم اس کو چلے کے دوران ہی مار دو تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اگر اس نے چلہ توڑا تو بھی اس کی تمام طاقتیں ضائع ہو جائیں گی۔ ارسا نے بتایا تو میں خوش ہو گیا۔ پھر جلدی چلو نا، یہ نہ ہو کہ اس کا چلے کا ٹائم ختم ہو جائے۔ میں نے بےتابی سے کہا۔ ہاں ہاں چلو، ارسا نے خوشی سے کہا اور تیز تیز چلنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ وہ بولی۔ وہ مجھے لیے حویلی میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی ایک کمرے میں حشام کھڑا چلہ کر رہا تھا۔ یہ لو عاطف، حشام کو مار دو، ارسا نے کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر چمک رہا تھا۔ میں حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ خنجر تھوڑی دیر پہلے تو ارسا کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ عاطف، کیا سوچ رہے ہو؟ مار ڈالو اسے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا جسم اندر ہی اندر جل رہا ہے، ارسا نے گھبرا کر کہا۔ میں نے ارسا سے خنجر لیا۔ حشام خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ موت کے خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ وقت ضائع مت کرو، مار ڈالو اسے۔ ارسا کی درد بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں ایک ہی وار میں حشام کی گردن جدا کر دی۔ اس کے حلق سے ایک درد بھری چیخ فضا میں گونجی اور وہ گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی گردن کٹ چکی تھی اور خون بہہ بہہ کر فرش کو سرخ کر رہا تھا۔ اس کے گلے سے غراہٹ کی آوازیں اب بھی نکل رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں ارسا پر جمی ہوئی جیسے وہ اس سے کہہ رہا ہو کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ حشام، میں نے تم سے کتنی معافیاں مانگی تھیں، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ دیکھ لیا آج اپنا انجام۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے۔ تم نے مجھ سے میری ماں اور میرا باپ چھین لیا۔ میرے والدین کس حال میں ہوں گے میں نہیں جانتی۔ جانتی ہوں تم نے مجھے ان کی محبت سے بھی محروم کر دیا۔ میں جب بھی اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی تو تم مجھے منع کر دیتے تھے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارسا غصے سے بولے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد حشام ٹھنڈا ہو گیا۔ عاطف، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اب جو درد روزانہ رات کو میرے جسم میں اٹھتا تھا، اس درد سے مجھے نجات مل گئی ہے۔ تم نے حشام کو مار کر پوری انسانیت کو اس کے ظلم سے بچا لیا ہے۔ ارسا نے خوشی سے کہا۔ یہ تو میرا فرض تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا عاطف، تم
دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھو، اس کی لاش دور پھینک کر آتی ہوں۔ ارسا نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، ارسا تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، کیسا وعدہ؟ ارسا نے حیران ہو کر کہا کہ تم آئندہ کبھی کسی کو بھی قتل نہیں کرو گی، اور نہ ہی انسانی خون پیو گی، اور نہ ہی انسانی گوشت کھاؤ گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ مرجھا سا گیا، لیکن وہ مسکرائی اور بولی، عاطف میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کسی کو بھی قتل نہیں کروں گی، اور نہ انسانی خون پیوں گی، اور نہ ہی انسانی گوشت کھاؤں گی، بلکہ جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ ارسا کی ان باتوں نے میرا دل جیت لیا۔ ارسا تم بہت اچھی ہو۔ میں اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بے اختیار بول اٹھا، اچھا بس کرو میری تعریف کرنا، میں اچھی نہیں ہوں، بہت بری ہوں، کتنی معصوم جانوں کی قاتل ہوں۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، ارسا جو ہو گیا سو ہو گیا، اور ویسے بھی صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا عاطف میں حشام کی لاش پھینک کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے حشام کو کندھوں پر ایسے اٹھایا جیسے وہ کوئی پتلا ہو، اسے جاتا دیکھ رہا تھا اور اس کی طاقت پر حیران بھی ہو رہا تھا۔ بہرحال میں دوسرے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی سجاوٹ نہایت ہی عمدہ انداز سے کی گئی تھی۔ کمرے میں موجود ہر چیز پر ہیرے لگے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سب ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ میں وہاں ہی رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے فانوس کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچانک ہی وہاں کسی لڑکی کے کہکہے گونجنے لگے۔ ان کہکہوں کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کہکہے ارسا کے نہیں تھے۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ میرے سامنے دھواں پھیلنے لگا۔ دھواں دیکھ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دھواں آہستہ آہستہ ایک وجود اپنانے لگا۔ میری نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس دھوئیں نے ایک لڑکی کا وجود اختیار کیا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ حسن کی ملکہ تھی۔ اس کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی۔ سنہری بال کمر تک آ رہے تھے۔ موٹی موٹی براؤن آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ گلابی گال، رخسار اور دائیں آنکھ کے نیچے ایک چھوٹا سا تل چمک رہا تھا۔ نیلے آسمانی رنگ کے لباس میں وہ پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ حسن کے مقابلے میں وہ ارسا سے کئی گنا بلکہ بہت زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ میں مکمل طور پر اس کے حسن میں ڈوبا ہوا تھا۔ عاطف، اس کی شیرینی آواز گونجی۔ میں تو خیالوں کی دنیا سے لوٹ آیا۔ عاطف، میں کرن ہوں، بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں کچھ کہے بغیر بیٹھ گیا۔ وہ بھی دوسری طرف رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بہت حسین اور دیدہ زیب مسکراہٹ تھی۔ وہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ اگر اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مسکراتی رہا کریں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، عاطف، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مسکراتی رہا کریں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ عاطف، میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں اپنا دل دے بیٹھی۔ روز تمہیں دیکھنے کے لیے جاتی۔ میرے دل میں کئی بار یہ خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں اور ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ اس دن حشام نے مجھے تمہیں مارنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن میں تمہیں دیکھا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میرا دل تمہاری طرف کھینچا چلا جانے لگا۔ میں واپس آ گئی اور حشام سے کہہ دیا کہ میں نہیں ماروں گی، اور تم نے بھی اسے مارنے کی کوشش کی تو میں تمہاری دشمن بن جاؤں گی۔ میں یہ بھی بھول جاؤں گی کہ تم میرے دوست ہو۔ اگر تم نے چھپ کر بھی اس پر وار کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گی اور تمہاری ساری حقیقت بستی والوں کو بتا دوں گی۔ پھر تم خود ہی سوچ لو کہ بستی والے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ وہ تمہیں زندہ جلا دیں گے۔ میری بات سن کر حشام خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ارسا کے ساتھ یہاں آ رہے ہو تو میرا دل خوش ہو گیا، لیکن یہ بات میں نے حشام سے نہ کہی تھی کہ تم اسے مارنے کے لیے آ رہے ہو۔ اگر اسے پتہ چل جاتا وہ تمہیں راستے میں ہی ختم کر دیتا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی، بلکہ میں چاہتی تھی کہ حشام تمہارے ہاتھوں مر جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ ڈالے۔ میں اسے خود بھی مار سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے حشام کو مار دیا تو پھر تم یہاں نہیں آؤ گے۔ میں تمہیں بھی یہاں لا سکتی تھی، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تم خود یہاں آ رہے ہو تو تب سے اب تک میں تمہارا انتظار پل پل گن کر رہی ہوں۔ کرن اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی اور میں ایک خوشگوار سی سانس لے کر رہ گیا۔ کرن، تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ تمہاری باتیں سن کر میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ میں بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ عاطف، تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی۔ تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو، یہ کہہ کر تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ یہ خوشی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ آج سے پہلے مجھے جتنی بھی خوشیاں ملی ہیں، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گی کہ تم خود کو بھی بھول جاؤ گے۔ میں اپنی ساری زندگی تمہاری باہوں میں گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھے اپنی محبت دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ اب میں بھی تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، تمہیں ارسا کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر تم مجھ سے محبت نہ بھی کرتے تو بھی میں تمہیں ارسا کی حقیقت بتا دیتی۔ کرن نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ارسا نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کی داستان بہت ہی دکھ بھری ہے۔ مجھے اس سے بہت ہمدردی ہے، اور اب تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسانی خون اور گوشت نہیں کھائے گی اور نہ ہی مردہ بچوں کو قبروں سے نکال کر کھائے گی۔ اس کے جسم سے انسانی گوشت کی تڑپ ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ پھر سے اپنی اصلی زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، عاطف، تم بہت ہی بھولے ہو۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اور جو وعدہ اس نے تم سے کیا ہے وہ وعدہ توڑ چکی ہے۔ اس نے تم کو بے وقوف بنایا ہے، وہ بہت چالاک ہے۔ اس نے تمہارے ہاتھوں حشام کو قتل کروا کر اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لیا ہے۔ وہ اب بھی خون کی پیاسی ہے، اس کے دل میں انسانی گوشت کی تڑپ اب بھی ہے۔ خون کی پیاسی ہے، اسی لیے تو وہ بیچ میں نہیں آئی اور خود سے حشام کی لاش کو لے کر چلی گئی۔ کرن، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ارسا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، اس کی خاطر تو میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے۔ میں نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ عاطف، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ارسا حشام کی لاش کو پھینکنے نہیں بلکہ اس کا گوشت کھانے گئی ہے، کرن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا اور پھر میں بھی اٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی باہر چل دیا۔ وہ حویلی سے نکل کر ایک طرف چلنے لگی۔ اس کے چلنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ ہم حویلی سے کافی دور نکل آئے تھے۔ وہ چلتے چلتے اچانک ہی ایک جگہ رک گئی۔ اس کے سامنے ایک کھائی تھی۔ وہ دیکھو عاطف، کرن نے نیچے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ارسا حشام کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ وہ اس وقت کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ارسا کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے ارسا سے یہ امید نہ تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر کرن گھبرا سی گئی۔ چلو ساگر، چلو عاطف، کرن نے کہا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے حویلی میں لے آئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ارسا کو جان سے مار دوں۔ عاطف، حوصلہ رکھو، کرن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کرن، ارسا نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، وہ بہت بے وفا احسان فراموش ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ عاطف، کرن نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ارسا اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ اور کپڑے بالکل صاف تھے۔ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کس حالت میں تھی۔
مجھے اور کرن کو ایک ساتھ دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی چھا گئی۔ عاطف تم کیوں رو رہے ہو؟ ارسا نے پوچھا، لیکن میں کچھ نہ بولا۔ کرن تم سے مل چکی ہو۔ یہ عاطف ہے، ارسا نے کرن سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارسا تم اپنے چہرے سے معصومیت کی چادر اتار دو، میں تمہاری حقیقت جان گیا ہوں۔ تم نے حشام کی لاش کھا لی ہے نا؟ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تمہیں مرنا پڑے گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تمہیں جینے کا کوئی بھی حق نہیں۔ تم قاتل حسینہ ہو، میں نے غصے سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہا ہا ہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ آج تمہیں مرنا ہوگا۔ تمہیں مار مار کر میں اور کرن تمہارا خون پئیں گی۔ ارسا نے کہہ لگار کر کہا تو میں کانپ اٹھا۔ ارسا تم عاطف کو کچھ نہیں کہو گی، یہ میری محبت ہے۔ اگر تم نے اسے چھونے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی، کرن نے غراتے ہوئے کہا۔ تو اب تم مجھے مارو گی؟ ارسا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، کرن چیخی۔ کرن تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں نے حشام کا خون پیا ہے، جس وجہ سے اس کی تمام طاقتیں میرے اندر آ گئی ہیں۔ اب میں وہ ارسا نہیں رہی جو سب سے ڈرتی تھی۔ میں اب کمزور نہیں ہوں، میری طاقتیں تم سے زیادہ ہیں۔ ارسا نے فخر سے کہا۔ ارسا تم اگر حشام کے علاوہ کسی اور جادوگر کی طاقت بھی حاصل کر لو تو بھی تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، کرن نے غصے میں کہا۔ کرن اتنا غرور نہ کر اپنے آپ پر، میں تم سے نہیں ڈرتی، اپنا یہ غصہ کسی اور کو دکھانا، ارسا نے کہا اور آگے بڑھ کر کرن کو دھکا دیا اور کرن لڑکھڑاتی ہوئی دور جا گری۔ ارسا تم نے مجھے دھکا دے کر اپنی موت کو آواز دی، یہ کہہ کر کرن اٹھ کھڑی ہوئی اور اچھل کر ارسا کو دبوچ لیا۔ ارسا کے حملے کے لیے تیار نہ تھی، لہٰذا نیچے جا گری۔ کرن نے چھلانگ لگائی اور ارسا کے پاس جا پہنچی اور ارسا کے بالوں سے پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ ارسا لہو لہان ہو چکی تھی، اس کے منہ سے گندا سیاہ خون بہنے لگا۔ ارسا درد کی شدت سے چیخ رہی تھی۔ کرن بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ کرن کوشش کر رہی تھی کہ ارسا اس کے بال چھوڑ دے، لیکن ارسا کسی بھی طرح سے اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی کرن نے اپنے لمبے ناخن والا ہاتھ ارسا کے پیٹ میں دے مارا۔ ارسا کی ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی اور اس کی گرفت کرن کے بالوں سے ڈھیلی پڑ گئی۔ ارسا تڑپ رہی تھی، اس کی درد بھری چیخیں اب بھی وہاں گونج رہی تھیں۔ اس کے پیٹ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کرن نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو وہاں ایک نہایت ہی بھیانک شکل والا بھوت آ گیا۔ اس کا جسم کالا، منہ پر کالے سیاہ بال لمبے تھے، آنکھیں انڈے کی طرح تھیں۔ کالے بھوت، اس کی لاش لے جاؤ اور پھینک دو کسی کنویں میں، کرن نے اسے حکم دیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور ارسا کی لاش اٹھا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کی ساری صورتحال سے کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ خوف سے میری شکل کی رنگت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اب مجھے کرن سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کرن اب مجھے بھی مار دے گی۔ کرن نے میری طرف دیکھا اور میں کانپ اٹھا۔ خوف سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ کرن کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح ہو چکی تھیں۔ میں ڈر کے مارے قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اس طرح پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر کرن گھبرا سی گئی۔ ارے عاطف، تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ تم تو میری محبت ہو اور کوئی اپنی محبت کو نقصان نہیں پہنچاتا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میری کیفیت بھی ایسی ہی ہے، میں تمہاری خاطر خود کو تو نقصان پہنچا سکتی ہوں، لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور نہ کسی کو پہنچانے کی اجازت دے سکتی ہوں۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ کرن، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ دیکھو عاطف، اگر میں ارسا کو نہ مارتی تو وہ تمہیں مار دیتی۔ اگر میں اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کرن روحانسی ہو کر بولی۔ ہاں کرن، تم ٹھیک کہتی ہو، اگر تم اسے نہ مارتی تو وہ مجھے مار دیتی۔ وہ بہت ظالم تھی، اگر وہ زندہ ہوتی تو ہمیں کبھی بھی ملنے نہیں دیتی۔
क्योंकि वो मोहब्बत करने वालों की दुश्मन है। मेरा दिल करता है कि तुम बोलते जाओ और मैं तुम्हें सुनती जाऊं। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। किरण, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी बातें इससे भी ज़्यादा अच्छी हैं। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना लिया है, मैंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो किरण खुशी से झूम सी गई। अच्छा, आओ आतिफ, मैं तुम्हें अपनी वादी की सैर करवाती हूँ, किरण ने कहा और मेरा हाथ थामकर बाहर आ गई। इसने मुझे पूरी वादी में घुमाया। वादी बहुत ही खूबसूरत थी। रात का अंधेरा हर तरफ फैल रहा था। चांद की रोशनी में वादी बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। किरण, ये खोपड़ी तुमने अपनी हवेली के ऊपर क्यों लगा रखी है? मैंने चलते चलते पूछा। इस वक्त पूरी वादी घूमकर हम दोनों वापस हवेली में आ रहे थे। मेरी बात सुनकर किरण मुस्कुराई और कहा, सागर, ये खोपड़ी मैंने खूबसूरती के लिए लगा रखी है। किरण की बात सुनकर मैं हंसने लगा, क्योंकि इसने बात ही बहुत ही अजीब कही थी। जबकि मैं तो ये समझ रहा था कि इसने ये खोपड़ी हवेली को नजर बद से बचाने के लिए लगा रखी है। मेरी हंसी रुकने का नाम ना ले रही थी। किरण मेरी तरफ देखकर बोली, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? तुमने ये खोपड़ी खूबसूरती के लिए लगाई है? मैंने हंसते हुए पूछा। अच्छा, खोपड़ी की वजह से हंस रहे हो? हाँ हाँ, मैं इसी की वजह से हंस रहा हूँ, कह के लगाने लगी। वो खुद भी कह के लगाने लगी। हम हवेली में वापस आए तो मुझे हवेली में काले स्याह साए इधर उधर उड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर मैं कांप सा गया कि वो साए अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से मुझे ही घूर रहे थे। किरण, क्या तुम्हें भी काले यहाँ पर साए नजर आ रहे हैं जिनकी आंखें सुर्ख हैं और वो इधर उधर उड़ते फिर रहे हैं? मैंने खौफजदा लहजे में कहा। हाँ सागर, मुझे ये साए नज़र आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें खौफजदा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब मेरी हवेली के मुलाजिम हैं। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, आओ तुम्हें मैं तुम्हारा कमरा दिखाऊं, किरण ने कहा और एक कमरे में दाखिल हो गई। मैं भी इसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो गया। कमरा अंदर से इंतहाई खूबसूरत था। कमरे में मौजूद हर चीज़ बहुत आला थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। मेरा दिल तुमसे बातों का ख्वाहिशमंद है, लेकिन मैंने एक चिल्ला करना है। तुमने शुरू कर रखा हुआ है मैंने शुरू कर रखा हुआ है। वो चिल्ला बहुत ही अहम है। तुम्हें तो नींद आ रही होगी, किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। कल रात भी ठीक तरह से सो नहीं पाया हूँ, मैंने बताया। अच्छा, तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ, सुबह बात होगी। ये कहकर किरण बाहर चली गई और मैं हैरानगी से कमरे में मौजूदा चीज़ों का जायज़ा लेने लगा। मुझे ये सब ख्वाब लग रहा था। ऐसा खूबसूरत कमरा और हवेली मैंने तो ख्वाब में भी नहीं देखी थी। मैं बेड पर आकर लेट गया और किरण के बारे में सोचने लगा। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अब मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। किरण ने मेरे दिल में मोहब्बत की आग लगा दी थी, वरना इससे पहले तो मैं मोहब्बत को फजूल समझता था और मोहब्बत में मरने वालों को पागल। न जाने कब मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि एक लड़की जंगल की तरफ जा रही है और मैं भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। इसने एक दफ़ा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। कभी इसकी रफ्तार तेज़ हो जाती तो कभी आहिस्ता। कई दफ़ा मेरे सोच कर कदम रुक गए कि मैं इसके पीछे क्यों जा रहा हूँ। मेरी मंजिल तो कोई और है, फिर न जाने क्यों इसका पीछा कर रहा हूँ। अचानक ही इसने पीछे मुड़कर मुझे देखा तो मेरा बदन पसीने पसीने हो गया। खौफ से मैं कांप कर रह गया, क्योंकि वो इरसा थी, मेरी खून की प्यासी। आतिफ, तुम क्या समझते थे कि मैं मर गई हूँ? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हें देख सकती हूँ और तुम्हें छू भी सकती हूँ। आज मैं तुम्हारी मौत बन जाऊंगी। पहले तो तुम्हें किरण ने बचा लिया था, इसे ख़त्म कर चुकी हूँ। मुझे पता था कि अगर तुम्हें मारने की कोशिश की तो किरण तुम्हें बचा लेगी, इसलिए मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया। वो मेरे रास्ते की दीवार थी, मैंने इसे गिरा दिया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। हा हा हा, इरसा ने कहकर लगाया और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन भाग ना सका। वो दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगी। मुझे अपनी सांसें
رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ خواب ٹوٹ گیا اور میں اٹھ بیٹھا۔ مجھے اپنے ارد گرد سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے بعد سونے کی کئی بار کوشش کی لیکن میں سو نہ سکا۔ مجھے پتا تھا کہ سائے اب بھی باہر موجود ہوں گے جو کہ اس گھر کی رکھوالی کے لیے ہیں، لیکن پھر بھی مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں باہر نکل سکوں۔ صبح ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فریش ہو کر باہر آیا تو کرن ناشتے کی ٹیبل پر میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ عاطف، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، کرن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹیبل پر میری پسند کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ کرن، تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں؟ یہ سب میری پسند ہیں، کرن نے بتایا تو میں مسکرا دیا۔ ناشتہ کر کے ہم حویلی سے باہر چلے اور ایک سرسبز پہاڑ پر بیٹھ گئے اور وہاں باتیں کرنے لگے۔ کرن نے اپنا سر میرے کندھے پر ٹکا دیا۔ آج رات میں نے ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے سارا خواب اس کو کہہ سنایا۔ کرن مسکرانے لگی اور وہ کہنے لگی، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے کرن۔ کرن میری بات سن کر مسکرا دی۔ عاطف، ارسا مر چکی ہے، وہ خواب تو خواب ہوتے ہیں، تم پریشان مت ہو، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کی ان باتوں نے مجھے کافی حوصلہ دیا۔ عاطف، اس وادی کے جن بہت ہی ظالم تھے، وہ روزانہ رات کو جاتے اور انسانی بستی سے انسانوں کو اٹھا کر لاتے اور پھر یہاں جشن منایا جاتا۔ سارے جنات مل کر انسانوں سے محبت کرتے تھے۔ اگر ان ظالم جنوں کے ہاتھ کوئی لڑکی لگ جاتی تو اس کی گوشت کھانے اور خون پیتے، لیکن میرے بابا کو یہ سب بہت برا لگتا تھا۔ یہ سب اچھا نہیں تھا۔ بابا آج تمام جنات سے کہیں کہ وہ انسانی بستیوں سے لڑکیوں کو نہ لایا کریں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، میں جنات سے بات کروں گا۔ دوسرے دن بابا نے یہ بات جنات سے کی تو انہوں نے یہ بات پسند نہ کی اور سب ہی میرے بابا کے دشمن ہو گئے۔ بابا کی یہ بات سن کر سب جنات نے فیصلہ کیا کہ وہ میرے بابا کو قتل کر دیں گے۔ اس فیصلہ پر انہوں نے جلد ہی عمل کیا اور ایک جنات نے میرے بابا کو رسیوں سے جکڑ کر انہیں آگ لگا دی۔ میری ماں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ایسا نہ کر سکیں۔ وہ چیختی رہیں لیکن کسی نے میری نہ سنی اور میری ماں کی۔ میرے بابا جل کر خاک ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ میں کتنے دن کنویں سے نکل نہ سکی۔ اس کنویں میں بیٹھ کر چلا کرتی رہی۔ میرا چلا مکمل ہو گیا تو میں اس کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے میں نے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کا روپ دھا کر ان کے سامنے آ گئی۔ تمام جن میرے عاشق ہو گئے۔ میں نے اپنا اصل روپ کسی پر ظاہر نہ کیا۔ پھر میں نے انتہائی ہوشیاری اور چلاکی سے جنات کو مارنا شروع کر دیا۔ کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہوا۔ میں اپنی خوبصورتی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی رہی۔ میں جنوں کو ویران جنگل میں لے جا کر مار دیتی تھی اور ان کا خون پی جاتی تھی، جس سے میری طاقتوں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ اس طرح میں نے اپنے ماں اور باپ کا بدلہ لیا اور اس وادی کو ان ظالم جنات سے پاک کر دیا۔ کرن اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ تمہاری کہانی بہت دکھ بھری ہے عاطف، تم بہت ہی اچھے ہو، تم میرے ساتھ رہو، میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گی، میرا چہرہ ہر وقت تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہے گا۔ اس نے میری طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔